ضیاء الامت نمبر میں بہت سے مضامین آپ کے وصال کے بعد شائع ہوئے، تو اس میں ایک مضمون کے اندر یہ واقعہ شائع ہوا کہ جاوریاں کے علاقے کے ہمارے ایک پیر بھائی ہیں، انہوں نے یہ خواب بیان کیا اور وہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ہمارے علاقے اور ہمارے گاؤں کی مسجد ہے، اور اس مسجد کے اندر میں خواب میں اعلان سنتا ہوں کہ آج سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے علاقے کی مسجد میں جلوہ فرما ہو رہے ہیں، جس نے زیارت کرنی ہے آ کے زیارت کر لو۔ تو وہ کہتے ہیں میں خرامہ اٹھا، تیاری کی، صاف لباس پہنا اور خواب کے اندر ہی اپنے گھر سے نکلا، اس مسجد میں پہنچا، دیکھا تیاریاں ہو رہی ہیں، لائٹنگ ہو رہی ہے، چراغاں کیا جا رہا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد میں سب لوگ منتظر ہیں، لائنیں بنا کے کھڑے ہیں۔ اتنی دیر میں پالکی آتی ہے اور اس پالکی سے خوشبوؤں کے حلے آ رہے ہیں، اور ہم سب جانو دل فرش راہ کر کے انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی پاک نبی کا دیدار ہوگا۔ لیکن آگے ایک ہرکارہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ آج اس مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشریف لانا تھا، آپ خود تشریف نہیں لائے اور آپ نے اپنی نمائندگی کے لیے ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری کو بھیج دیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق چار یار، پیر محمد کرم ہمارا وہ امام ہے۔ تو یہ قبولیت کا عالم ہے کہ خواب میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پہ نظر کرم رکھتے ہیں، مدینہ پاک سے بلاوا آتا ہے، قبولیت کا پیغام آتا ہے۔ آج بھی منہاج القرآن یونیورسٹی میں ہمارے ایک استاد یعنی ہمارے ادارے کے فاضل حضور ضیاء الامت کے شاگرد ہیں، ان کا نام ہے علامہ محمد نواز ظفر صاحب، انہوں نے خود یہ پیغام جو ہے وہ انٹرنیٹ کے اوپر ریکارڈ کروایا اور آج بھی یوٹیوب پہ موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم دارالحدیث کے حال میں بخاری شریف کا درس حضرت ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس پڑھ رہے تھے کہ ایک بھاگٹاں والا کوٹ مومن کے ساتھ ایک علاقہ ہے، وہاں سے ایک ماسٹر صاحب آئے اور وہ پوچھتے پوچھتے بھیرا پہنچے اور کہنے لگے میں نے بیعت ہونے کے لیے اپنے ساتھ یہ ایک بات طے کی ہے کہ میں اس شیخ کامل کے ہاتھ پہ بیعت کروں گا جو مجھے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروائے، جو حضور کی زیارت مجھے کروا دے اور میرے اوپر نظر کرم ہو، پھر میں بیعت کروں گا۔ وہ مختلف مشائخ کے پاس ہوتے ہوئے بیرا شریف پہنچے، یہاں ایک ڈرائیور حضور ضیاء الامت کے تھے، انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں آئے ہیں؟ پیر صاحب تو حدیث پڑھا رہے ہیں، سبق پڑھا رہے ہیں۔ کہنے لگے میں تو اس نیت سے آیا ہوں، بیعت کرنی ہے، لیکن میرے اوپر پہلے نظر کرم ہو، مجھے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی ہو، پھر میں یہ بیعت کروں گا۔ حضرت ضیاء الامت ایسی کرامات کے اظہار کے قائل نہ تھے، آپ علم آپ کی کرامت ہے، دین پہ استقامت آپ کی کرامت ہے، سنت کا اتباع آپ کی کرامت ہے۔ آپ نے کبھی ایسی شطحات کا ذکر نہ کیا، آپ تو حدیث پاک پڑھا رہے تھے۔ لیکن وہ سلیم ڈرائیور صاحب جو ہیں، نواز ظفر صاحب کہتے ہیں وہ اندر آ گئے اور ڈرتے ڈرتے اجازت لے کے عرض کیا حضور ایک بندہ آیا ہے اور وہ یہ عرض کرتا ہے کہ میں بیعت تو کروں گا لیکن میرے اوپر یہ کرم ہو۔ تو حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ کا جواب سنیں، آپ نے فرمایا انہیں جا کے میرا پیغام دے دیں کہ آپ جہاں مرضی ہے بیعت ہو جائیں، لیکن آپ طلب بڑی صادق لے کے آئے ہیں، یہاں کوئی بھینس مانگتا ہے، کوئی گائے مانگتا ہے، کوئی زمین کے مسئلوں کے کیس حل کرنے کے لیے ہمارے پاس آتا ہے، یہ عجیب بندہ ہے جو نبی کی محبت میں آیا ہے، جو سرکار دو عالم کی زیارت کی طلب لے کے آیا ہے۔ فرمایا بیعت جہاں مرضی ہے ہو جاؤ، لیکن جاؤ جب تم چاہو گے 3 دفعہ اللہ تعالیٰ تمہیں پاک نبی کا دیدار عطا فرمائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں وہ بندہ چلا گیا۔ نواز ظفر صاحب کہتے ہیں حضور ضیاء الامت کا وصال ہوا، مجھے وہ بات یاد تھی، میں اس کا گھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں بھاگٹاں والا اس کے گھر کی جا کے میں نے دستک دی، میں اس کی بیٹھک میں جا کے بیٹھا، میں نے کہا میں حضرت ضیاء الامت کا نام لیوا ہوں اور میں ان سے محبت رکھنے والا ہوں، میں اس واقعے کی تصدیق کرنے آیا ہوں۔ وہ ماسٹر صاحب رونا شروع ہو گئے، ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی، کہنے لگے اللہ کی عزت کی قسم میں اس دن وہاں سے آ گیا، لیکن
حضور ضیاء الامت نے جس طرح فرمایا تھا، میرے اوپر 3 دفعہ اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا اور مجھے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرمایا۔ یہ حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ مصطفیٰ میں قبولیت ہے، یہ علم کی خدمت ہے، یہ ادارے بنانے کا کام ہے، یہ افراد سازی کی محنت ہے۔